بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دنوں اسماعیل ہانیہ صاحب کو شہید کر دیا گیا تھا، اور آج ان کی دوحہ قطر کا جو دارالحکومت ہے وہاں ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ابھی تک کی جو اپڈیٹ ہے اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت کے بعد، اور ان کے جنازہ اور کون کون جنازہ پڑھنے کے لیے گیا، اور اس کے علاوہ پاکستان میں کس کس جماعت نے اسرائیل کو کنڈیم کیا، اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت پہ جنازے میں کون لوگ شریک ہوئے، اور اس کے علاوہ جو ایران کا رد عمل ابھی تک کیا ہے، کیونکہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی ایران بہت بڑا حملہ کرے گا اسرائیل پہ۔ وہ ساری چیزیں بتانی ہیں کہ کیا یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ آپ اس سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کر لیں۔ جی، تو اب دوحہ میں اسماعیل ہانیہ صاحب کی نماز جنازہ جو تھی جناب وہ پڑھائی گئی۔ پاکستان میں بھی لوگوں نے غائبانہ نماز جنازہ مختلف جگہوں پر پڑھی۔ پاکستانیوں نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر حق ادا کیا ہے۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ اسمبلی میں بھی کثیر رائے، کسی نے بھی ووٹ خلاف نہیں دیا، قرارداد منظور کی گئی اسرائیل کے خلاف۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اسماعیل ہانیہ صاحب کی نماز جنازہ مسجد امام محمد بن عبد الوہاب دوحہ میں ادا کی گئی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ نماز جنازہ میں جناب بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی، اور ہانیہ صاحب کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پاکستان سے حافظ نعیم الرحمن صاحب، جماعت اسلامی کے برا، ہمارا بھائی، برا، ہمارا ویر، یہ گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی ترکیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی دوحہ میں پہنچے، اور یہ وہ لوگ تھے جو جناب گئے پاکستان سے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان سے حافظ نعیم الرحمن صاحب امیر جماعت اسلامی دھرنے سے اٹھ کے نماز جنازہ دوحہ پڑھ کے آئے نے، اور باقی نماز جنازہ جناب قومی اسمبلی میں بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا گیا تھا، اور غائبانہ نماز جنازہ میں ارکان اسمبلی نے شرکت کی تھی، اور نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب، اور پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر گوہر ویسے اچھا آدمی ہے، میں نے نوٹ کیا، لیکن انہوں نے اس کے بعد تقریر کی ہے کہ اسمبلی میں جب راجہ پرویز اشرف صاحب نے ایک تقریر کی اسمبلی میں آج کے اسرائیل کے خلاف سخت زبردست قسم کی تقریر پر آنے کی تھی، لیکن یہ ایک بات مجھے سمجھ ویسے کوئی نہیں آ رہی بھائی، وہ یہ ہے عمران خان صاحب نے، جو ہمارے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، اب آپ مجھے بتائیں جو یہودی لابی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یہودی لابی پاکستان میں، یہودی لابی، اصلی یہودی لابی کون سی ہے؟ کبھی کہا جاتا تھا امریکہ کے جو ہماری فوج ہے وہ امریکن ہے، اور امریکہ کے یعنی کہ سیفر کی وجہ سے، پھر ہم نے دیکھا کہ ایسی بات نہیں تھی بھائی، پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو امریکن ان کو ریلیف دلانے کے لیے میدان میں آ گئے، یونائٹڈ نیشن ان کو ریلیف دلانے کے لیے میدان میں آ گئے، برٹش ان کو ریلیف دلانے کے لیے عمران خان صاحب کو میدان میں آ گئے، آکسفورڈ یونیورسٹی نے تو چانسلر بناتا ہے، وہ تو سارے یہودی نے، ادھے یہودی نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں، وہ بھی میدان میں آ گئے۔ یہ اب آپ نے بات سن لی ہے، اب آپ ایک اور بات سنیں۔ عمران خان صاحب نے اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت پہ ایک لفظ منہ چکڑیا؟ بتائیں نا، نہیں۔ اسرائیل کے خلاف عمران خان صاحب نے ریلیاں نکالنے کے لیے اپنی جماعت کو ہدایت کی ہے؟ نہیں۔ آج ان کا نماز جنازہ تھا، کیا عمران خان صاحب نے اپنے جو لوگ ان کو ڈیلی ملنے کے لیے جاتے ہیں اور رپورٹر بھی ان کو ملتے ہیں، عمران خان صاحب نے کوئی ایک بیان دیا ہے اسرائیل کے حوالے سے؟ ابھی اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت پہ کوئی بات کی عمران خان صاحب نے؟ نہیں۔ تو پھر خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہمارے بھائی ہیں، کیا وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہے کہ عمران خان صاحب جناب یہودیوں کے خلاف اور امریکہ کے خلاف بالکل نہیں بول رہے؟
اور بلکہ ایک یہودی صحافی، برٹش صحافی تھا، یہودی تھا، وہ عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے آیا کورٹ سے. وہی جو جج نہیں اپنے بیٹھے ہوئے. بھائی بات سمجھیں پلیز، یہ بہت بڑی گیم ہے عمران خان صاحب کے پیچھے. پلیز میں تمہیں پتا جھوٹ نہیں بولتا، لیکن باقی تھوڑی مرضی ہے بھائی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان آپ لوگوں کو پسند نہ ہو، یا بالکل ہونا چاہیے، آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، لیکن خامیاں خوبیاں خامیاں پتہ ہونی چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان صاحب کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے جناب فی الحال امریکہ کو ایک طرف کہہ دیا کہ امریکہ کے کہنے پہ باجوہ نے مجھے نکالا ہے، جنرل باجوہ نے. اب پھر اس کے بعد امریکن سفیر مل رہے ہیں بعد میں. ابھی ان کے رؤف حسن کو ملے تھے، اسد کیسر کو ملے تھے، جناب بیرسٹر گور صاحب کو ملے تھے امریکنز. پھر انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں اجازت ملنی چاہیے سفیر کو عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے، نہیں ملی. پھر ایک یہودی جناب اٹھ کے آ گیا صحافی، جس کی بات کی ہے علیمہ باجی نے کل، کہ وہ برطانوی صحافی تھا یہودی ویسے، وہ آیا تھا ملنے کے لیے. چارلس گلاس پتہ نہیں، وہ ملنے کے لیے جناب آیا تھا. اور وہ کورٹ سے، ہماری کورٹ سے آرڈر بھی لے کے گیا ہے ملنے کے لیے عدالت میں. عدالت سے یعنی کہ ہماری عدالت سے وہ لے کے گیا آرڈر ملاقات کے لیے. لیکن انتظامیہ نے، جیل انتظامیہ نے انہوں کیا بھائی نکل، نہیں ملاقات ہو سکتی. پھر بلکہ یہی نہیں ہے، پھر وزارت داخلہ اور بشمول وزارت خارجہ انہوں نے کہا ڈپورٹ کرو جناب. ان کو اس کو پھر اس یہودی برطانوی رپورٹر کو ڈپورٹ کیا گیا، جس کا تذکرہ آپ ٹویٹر کھولیں ایکس، اس میں علیمہ باجی نے عمران خان صاحب کی بہن جو ہیں انہوں نے فرمایا یہ سارا کہ ان کو ملنے نہیں دیا گیا. پھر عمران خان صاحب ٹیلی گراف جو اخبار ہے اس میں بھی جناب کا چھپ جاتا ہے کبھی مضمون، کبھی وہ ٹیلی گراف ہی پیور یہودی نے اخبار شروع کیا تھا وہ ٹیلی گراف، تو وہ اس میں بھی عمران خان صاحب کی جناب خبریں چھپتی ہیں ان کے حق میں. بھائی میں نے تو بہت دکھ ہوتا ہے یار، لیکن بہرحال کوئی نہیں. لیکن آپ لوگ اگر یہودی اصلی یہودی لابی دیکھ لیں، اب میں نہیں کہہ رہا، مجھے آپ بتائیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے پاپولر ہیں خان صاحب، باہر دنیا میں پاپولر ہیں، اوورسیز پاکستانیز ان کے ساتھ لو کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور ان کا حق ہے بھائی کریں. اپنا لیڈر ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے لیڈر کو، جو لیڈر پسند ہوتا ہے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں. لیکن مجھے آپ بتائیں اسرائیل کے خلاف پی ٹی آئی نے کوئی ایک ریلی کڈی ہے؟ نہیں. اسماعیل ہنیہ صاحب کی شہادت پہ کوئی عمران خان صاحب نے جیل سے اسرائیل کے خلاف بیان جڑا ہے؟ نہیں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اسرائیل کے خلاف بیانات دیں بھائی، میں تو یہ سمجھتا ہوں. پھر میں کہوں گا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، دے بھی دیں گے. ویسے آگے دو چار لوگوں نے اور ویلا کر دی، ان کو پتہ چل گیا کہ سوشل میڈیا پہ یہی بات چل رہی ہے، تو انہوں نے مارجن نکال کے گل بھی کر دینی ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں، اصلی اور نقلی کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور پلیز خدا را امت مسلمہ کا لیڈر نہ کہیں، جو چمچے کڑچے ہیں ان کے ساتھ وہ کہیں. باقی جن لوگوں کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے بھائی، لیکن میں کسی کو نہیں میں بھائی پسند کرتا، ان کے اچھے کاموں کو پسند کرتا ہوں. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اچھے کام کیے ہوں وہ میں پسند کروں. جیسے عمران خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ڈالر نو اوندے چکتا سی اوپر، تو وہ ماشاءاللہ خوش ہیں. پلس عمران خان صاحب اچھے ہیرو لگتے ہیں چلتے ہوئے، ماشاءاللہ بڑے پیارے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، ہینڈسم سمارٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے بھائی، میں تو کہہ رہا ہوں مجھے بھی اچھے لگتی ہیں، ان کی پرسنالٹی اچھی ہے، نو ڈاؤٹ اچھی ہے. لیکن یہ بات جو میں نے کی ہے یہ آپ پلیز اس کو آپ سوچیے. اچھا بہرحال آگے چلو، دوسری جو خبریں نہیں ہیں میں دسنے سے میں لمبا میں لگا تقریر کرتی. بہرحال میں نے معافی میں دے دے تھی کہ میں، لیکن بہرحال لمبی تقریر کی ہے. لیکن میں جذباتی ہو گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں. جذباتی اس لیے ہو گیا تھا کہ اتنا بڑا لیڈر پاکستان میں جو دعوے کرتے ہیں 90% عمران خان صاحب 90% عوام میں مقبول ہیں پاکستان میں، تو وہ بندہ اگر اسماعیل ہنیہ صاحب کے حوالے سے کہتا کہ پی ٹی آئی والوں علی امین گنڈا پور میں میسج پہنچا دینا کہ بھائی وہاں نماز جنازہ ادا کریں، علی امین گنڈا پور خود آپ، اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگاتے ادھر، مزہ تو آتا نا بھائی، آتا نا، تو نہیں کیتا. اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینے کے طریقے پر غور کر رہے ہیں ایرانی سپہ سالار. ایرانی جناب فوج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد حسین باقری صاحب نے یہ بات کی ہے، اور میرا بھی دل پریشان ہے کہ ایران کی خود مختاری پہ حملہ ہے، ایران کے اندر حملہ ہے. نیو یارک ٹائم جو
امریکہ دی اخبار نے تلی لچ انہوں نے کیا ہے کہ جی یہ تو بڑا پہلے بم رکھا ہوا تھا اس میں اور وہ بم سے ان کو یعنی کہ شہید کیا گیا ہے، حالانکہ وہ جناب مزائل تھا چھوٹا جو بہرحال یہ، اور اسرائیل نے یہ کام کیا. پھر ساتھ ہی امریکہ نے جناب فوج بھی بھیجی اور اسرائیل کی حفاظت کے لیے. ہوں عمران خان صاحب کتنے گل کریں گے بھائی، امریکہ برطانیہ ان کی وجہ سے تو عمران خان صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ جیل میں پروٹوکول مل رہا ہے. کہا جا رہا ہے سننے میں آیا کہ عمران خان صاحب کو وہ تمام سہولتیں جیل میں دی جا رہی ہیں، چاہے وہ اچھی نیند لینے کی دوائی ہو، قسم سے یہ بھی اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں بلکہ، اور چاہے وہ سائیکل ایکسرسائز ہو، چہل قدمی کے لیے لمبی گیلری ہے وہاں خان صاحب چہل قدمی کرتے ہیں. اے سی ان کو ویسے پسند نہیں ہے، کم استعمال کرتے تھے، کولر کبھی کبھی استعمال کر رہے ہیں، تندور طرح انہوں کا کمرہ ویسے کوئی نہیں تپدا، کھانا وہ اپنی مرضی سے بنوا کے کھا رہے ہیں، ڈائٹ پلان ان کا بہت اچھا ہے، اسی طرح رہ رہے ہیں. لیکن جیسے ان کو پتہ چلا کہ میرا نیکسٹ جو کیس ہے 9 مئی کا وہ فوج کے ہاتھوں آ جانا ہے، تو فوج تو پھر آپ کو پتہ ہے فوج نے تو پھر جناب 6x6 کا بھی کمرہ دینا ہے بس، اور جس کوئی چیز نہیں ہوئے گی. اس وجہ سے عمران خان صاحب نے ہلچل مچانی شروع کر دی. گرینڈ الائنس بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، میں اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. بہرحال ایران پہ مجھے جناب بڑا افسوس ہے، ایران نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیتا، اور ایران نے جناب یہ بیان دے کے مجھے بڑا پریشان کیا. ایران نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینے کے طریقہ کار پر غور کیا ہے. بھائی حملہ کرو، تھوڑے ملک سے حملہ ہوا ہے، وہ تو فلسطینی تو انتظار کر رہے ہیں. جب ایران نے حملہ کیا تھا، یہ ڈرون اور میزائل پھینکے تھے ان پہ اسرائیل پہ، تو ویڈیوز آئی تھیں، فلسطینی اتنے خوش ہو رہے تھے اور آیت اللہ خامنائی کی لمبی زندگی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے سنائی دے رہے تھے. اتنی ویڈیوز میں نے دیکھی، لیکن اس کے بعد جناب پھر ہٹ گئی ہے اور وہاں پہ قتل و غارت، خون کا بازار گرم ہے. اس سے تو پاکستان ابھی تک بہتر ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے جناب اتنا لتاڑیا نا اسرائیل، سنو تقریر اسے بار بار لتاڑی جا رہے ہیں، کل پرسوں کا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آج اسمبلی میں قرارداد بھی منظور ہوئی ہے کہ اسرائیل دی ایسی تیسی. فی الحال ہم یہی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب تک ہمارے بڑے سپہ سالار نے کوئی بیان نہ دیا تب تک فی الحال تم چپ ہی رہو. لیکن ہمارے وہ بڑے بیان جو سپہ سالار ہیں وہ دیں گے نہیں بیان، کیونکہ ہماری حکومت جمہوریت ہے، تو حکومت کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے گا تو آئے گا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تقریر کر رہے تھے اور اس پہ گرینڈ یعنی کہ کہہ رہے تھے کہ جب راجہ پرویز اشرف صاحب نے تقریر کی اور کہا کہ جی سارے مل بیٹھیں اور مل کے اتحاد اکٹھا کر کے اکٹھے بیٹھ کے تو پھر اسرائیل کو جواب دیتے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب دیر ہو رہی ہے، بچے وہاں شہید ہو گئے ہیں بہت سارے. پاکستان کو امت مسلمان کا بڑا یعنی کہ ملک بننا چاہیے، لیڈر بننا چاہیے. تو اس کے بعد بیرسٹر گور دی جڑی میں تھوڑی سی عزت کر رہا تھا نا کہ پرا جنازہ پڑھ رہا سی شہباز شریف وغیرہ کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ ہی کھڑا تھا، تو میرے ذہن میں آیا کہ چلو شکر ہے یار. لیکن انہوں نے جناب اسمبلی میں پتہ کیا کہا، اس نے کہا ہے کہ پہلے اپنے گھر سے ساڈوں تو صحیح کرو، پہلے اپنے گھر میں یہ تو کرو، پہلے آپس میں تو متحد ہو جاؤ. جناب اس کی نفی کر دی. میں بڑا دکھ ہویا، میں کہ بھائی یہ بھی لابی تھا، مجھے لگا یہ صحیح ہے بھائی. بہرحال پھر وہ وکیل جج صاحبان ان کے بارے میں مجھے شک و شبہات پائے جاتے ہیں میرے اندر. میں بہرحال کچھ نہیں کہتا، کیونکہ برطانوی جو تھا صحافی یہودی، اس کو بھی جناب کورٹ آرڈر لے کے گیا تھا وہ. پھر اس نے بعد میں جناب درخواست لکھی محسن نقوی صاحب کو، وزیر داخلہ کو بھی، اور لیکن انہوں نے بھائی لفٹ نہیں ماری، الٹا ڈپورٹ کر کے بھیج دیا باہر، چل نکل. صحیح سر، یہ بات آپ پڑھ لیں بھائی، ہم آج گل نہیں کر رہے. اچھا یہ جو محمد حسین باقری صاحب ہیں نا، انہوں نے جناب بدلہ لینے کا کہا، لیکن پتہ نہیں کہہ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. ضرور بدلہ انہوں نے کہا بارہ لیا جائے گا، اسرائیل ہر حالت میں پچھتائے گا، اسرائیل کے خلاف کئی اقدامات کیے جائیں گے. اقدامات میری نظر میں یہ ہے کہ ڈائریکٹ شاید جو ایران حملہ اس طرح نہ کرے، لیکن کرنا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے نہیں کر رہا، کیونکہ ہمیں ایران سے بڑی امیدیں ہیں کہ ایران، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ نا جنگ سے ہی حل ہونا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اسرائیل عالمی عدالت انصاف کا ایک کہنا منے نہیں، یو این کی جو ریزولوشن ہے ان کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، کسی کی بات سن رہا ہے اسرائیل نہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں، صرف حسن نصر اللہ صاحب ہیں، ان کا بیان آیا، انہوں نے کہا جو حزب اللہ کے آپ کو پتہ ہے کہ لیڈر ہیں، انہوں نے کہا ہے وہ ان کو سپورٹ، حزب اللہ کو سپورٹ ہے ایران کی. تو ایران حزب اللہ کو اب سپورٹ کرے گا، حوثیوں کی بھی مزید سپورٹ کرے گا. حماس تو ویسے ہی لڑ رہی ہے، تو اس طرح سپورٹ
کر کے فلی تو ان کے تھرو کرائے گا مجھے لگتا ہے زیادہ کام. اور ایران میں سمجھتا ہوں کہ ایران جنگیں جو ہیں وہ بھائی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ نہیں ہونی چاہیے, انسانی ضیاع نہیں ہونا چاہیے, میں بھی یہ سمجھتا ہوں. لیکن آپ مجھے بتائیں اسرائیل کو کوئی ہٹا سکتا ہے؟ اسرائیل کے فوجیوں کے انٹرویو میں پڑھ رہا تھا جنہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی, اور انہوں نے بتایا کہ جہاں پہ انسانی سوز قسم کے مظالم اسرائیلی فوج کر رہی ہے, کانوں کو ہاتھ لگائے, مطلب توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. اتنی خطرناک ڈائریکٹ بچوں کو گولیاں مار رہے ہیں اور گھر جلا رہے ہیں اور گرا رہے ہیں زبردستی. اسی وجہ سے ایک اسرائیلی فوجی نے کمنٹری پڑھ رہا تھا, اس نے کہا جناب میں اپنے کمانڈر کو کہا کہ میں ان کا گھر نہیں جلا سکتا, لوگ اندر ہیں ابھی دیکھو. لیکن جناب فی الحال تو کوئی جواب نہیں دے رہا. بہرحال میں تو آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ حالات ہونا چاہیے اس طرح کہ اسرائیل کو جواب کوئی نہ کوئی تو ملک دے, مسلمان ملک. یہ میں چاہتا ہوں اسرائیل کو جواب ضرور ملنا چاہیے, یہ میں کہتا ہوں. سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس ہوا تھا ایران میں, اور آیت اللہ خامنائی صاحب نے جو اسماعیل ہانیہ صاحب کی جو شہادت ہے اس کے فوراً بعد یہ ہنگامی اجلاس بلایا تھا. سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل ہے ان کی وہاں پہ, اور اجلاس میں اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دیا تھا. اب دیکھیں بابا جی نے تو دے دیا تھا حکم براہ راست, اب مختلف آپشنز پہ غور کیا جا رہا ہے. ایران کی طرف یہ کہا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے بھائی جان میری تو فی الحال جو ہے نا طبیعت وہ ذرا عجیب سی ہو گئی ہے کہ ایران کو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو جناب جواب دینا چاہیے, اور بڑا ڈٹ کے اور زبردست قسم کا اسرائیل کو جواب دینا چاہیے. یہ میری جناب بہرحال ریکویسٹ ہے پاکستانیوں سے بھی کہ آپ پلیز ایسا نہ کریں. آپ کو چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ فل ٹائم آواز چکو, کوئی گل نہیں, چینل بند ہی ہو جائیں گے تو ہو جان. ہم نے کوئی یہ تو نہیں کہہ رہے, ہم تو چاہ نہیں کہ جنگیں کرو, ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو کوئی طریقہ تو اس کو جواب بھی دیں. جنگوں کا ہی طریقہ ہے, مجھے لگتا ہے مارن دا تھپڑ ایک مار رہا ہے, انہوں دو مارنا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کیا. بہرحال اسماعیل ہانیہ کو علامہ یوسف القرضاوی صاحب کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا. یہ ابھی خبر آئی ہے کہ شہید حماس رہنما کو علامہ یوسف القرضاوی صاحب کے پہلو میں دفن کیا گیا. فلسطینی مزاحمت تنظیم حماس کے یہ سیاسی ونگ کے لیڈر تھے, سربراہ تھے اسماعیل ہانیہ صاحب, اور ان کی جناب نماز جنازہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد اور والد شیخ حمد بن خلیفہ نے بھی شرکت کی تھی. نماز جنازہ حماس رہنما خالد مشعل, اسماعیل ہانیہ کے بیٹوں, حماس اور مزاحمتی تحریکوں کے نمائندوں, دنیا بھر سے آئے اہم افراد نے شرکت کی تھی. اسماعیل ہانیہ کا دوحہ لوسیل قبرستان میں معروف مذہبی مبلغ اور ممتاز عالم دین علامہ یوسف القرضاوی کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا. حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہانیہ کی نماز جنازہ میں جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب پاکستان سے گئے تھے, اور آپ کو باقی تو پتہ ہے کہ جو ہوا. بہرحال علامہ یوسف القرضاوی اخوان المسلمین سے وابستہ تھے, یہ میں تھوڑا سا بتا دوں, اور 1960 کی دہائی کے اوائل میں مصر سے قطر کے لیے روانہ ہوئے تھے. انہوں نے قطر یونیورسٹی میں فیکلٹی آف شریعہ کے ڈین کے طور پر خدمات انجام دی تھی, جس کی بنیاد پر انہیں 1968 میں قطری شہریت دی گئی تھی. علامہ یوسف القرضاوی کی زکوٰۃ, اسلامی قوانین کی تشریح اور اسلامی نظام کے نفاذ سے متعلق کتابوں نے جناب عالمی شہرت حاصل کی تھی, اور اسلامی جدوجہد کرنے والوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی. 26 ستمبر 2022 کو 96 سال کی عمر میں جناب یہ مبلغ جو تھے علامہ یوسف القرضاوی صاحب جو تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. اچھا, اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد امریکہ کہہ رہے غزہ میں جنگ بندی میں مذاکرات میں کوئی مدد نہیں ملے گی. دیکھو جو بائیڈن اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, اور بہرحال جو اس کے علاوہ جناب والد کو شہید کرنے والے قیامت تک پچھتائیں گے, یہ کہا جو اسماعیل ہانیہ صاحب کی بیٹی ہیں انہوں نے یار یہ جواب دیا ان کی شہادت کے بعد. سابق فوجی نے غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کی کارروائیوں کا بانڈا پھوڑا ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, بڑی تیزی کے ساتھ یہ میرے سامنے سٹوری آئی ہے, میں نے کہا آپ کو بتا دوں. امریکہ کے مطابق 26 سالہ امریکی میڈیا کے مطابق 26 سالہ اسرائیلی سابق فوجی یوول گرین کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں خدمات انجام
دے چکے تھے حماس کے خلاف جنگ میں، یہ خدمات دے چکے تھے، انہیں میڈیکل کے شعبے میں جناب بھرتی کیا گیا تھا، اور انہوں نے امریکی میڈیا کو انٹرویو دیا ہے، اور اسرائیلی فوجیوں پر غزہ میں لوٹ مار، انتقام کی خواہش اور سنگین بدتمیزی کا الزام لگایا ہے۔ جناب دیکھ لو، انہوں نے پھر بتایا سارا اپنا کہ میں خان یونس میں 51 دن رہا ہوں، اور 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے غصے اور انتقام کے مطالبات کا اظہار ان کی یونٹ میں کھلے عام کیا گیا، اور پہلے لوگوں کو قتل اور غزہ کو برباد کرنے کے بارے میں جب باتیں سنی تو انہوں نے کہا جناب اس کے بعد میں جو تھا وہ میں نے میں نے سروسز دینا بند کر دی، میں ہٹ گیا، میں نے کہا میں اسرائیلی فوج میں کام کرنا نہیں چاہتا، میں اس لیے پھر وہ چھوڑ کے فوج اس لیے نکلا تھا کہ مجھ سے بھی اسرائیل کے مظالم جو تھے وہ مجھے بھی برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے سر، تو مجھے فی الحال اجازت دیں، بہت لمبا ویڈیو ہو گیا، ابھی بہت باتیں ہیں لیکن میں نے اب نہیں کرنی مزید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسماعیل ہنیہ صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور فلسطینیوں کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے پاکستانیوں کو کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو ایک ٹول ہے اس پہ فلسطین کے حق میں آواز بلند کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے پاکستان کو کہ پاکستان کوئی بہت بڑا جواب اسرائیل کو ضرور دے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جنگ بند ہو جائے۔ مجھے اجازت دے دیں، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔